تو آج کا یہ سفر اس لمبی سڑک کی طرح لمبا سفر چلنے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو زیڈ کے کشمیری ویلکم کرتا ہے سب کا۔ تیری آنکھوں کی نمکین مستیاں، تیری ہنسی کی بے پرواہ گستاخیاں، تیری زلفوں کی لہراتی انگڑائیاں، نہیں بولوں گا میں جب تک ہے جان، جب تک ہے جان۔ تو میرا یہ سفر شروع ہوتا ہے اس حسین نظارے کی طرح، تو میں نے سوچا آپ کو شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ تو اس شعر سن لیا، اب یہ سفر ہمارا لمبا چلنے والا ہے، اور اس شہر کا ہر شخص دل والا ہے، اور اس شہر میں ہر شخص رہنے والا محنتی ہے، سخت کام کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں صحیح راستے ہمیشہ مشکلوں سے بھرے ہوتے ہیں، آسانی سے ملا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ گاڑیاں دیکھ رہے ہو، اس میں بیٹھے لوگ بھی ہوں گے، محنتی ہوں گے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہو رہا ہے، اور میں بھی نیشنل ہائی وے روڈ پہنچ آیا ہوں، اور چلتے ہیں آگے۔ اور کچھ یوں کہا جائے نا کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، جو مل گیا سو مٹی ہے، جو نہیں ملا سونا ہے، لہذا جو ہے اس کا اللہ کا شکر کیجئے۔ اور کچھ یوں میرا کام بھی یہاں سٹارٹ ہوتا ہے، دیکھ رہے ہو کام تو چل رہا ہے، بس ہم بھی گزار رہے ہیں وقت بھائی، مشکل ہے مگر کیا ہے، کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچرا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ دیکھ سکتے ہو، یہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور ادھر ابھی ہم کام کرا رہے ہیں، یہ گاڑی لگی ہوئی ہے جسے ڈوزر کہتے ہیں، یہ کچرا سارا ایک صحیح سے کر کے نا اپنی جگہ پہنچاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، تو راستہ بناتا ہے یہاں۔ یوں میں بھی چل رہا ہوں، بس نیچے دیکھ رہا ہوں، یہ کچرا ہی کچرا، کیا کرے، لائف بھی کچرا بنی ہے، یہ جگہ بھی کچرا بنی ہے، دیکھ رہے ہو، یہ ڈوزر تو لگا ہوا ہے۔ چلیں ہم بھی کچھ معائنہ کرتے ہیں، آنکھ باندھ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس گاڑی والے کو دیکھ رہے ہیں، 10 منٹ کام کر رہا ہے، آدھا گھنٹہ ویٹ کر رہا ہے، پھر بھی اس کو تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں، خود اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ چلاتا کیسا ہے، کیونکہ اس کا جو سٹیئرنگ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے میں نے کہا چلیں تھوڑا اس کا کام بھی سیکھ لیتے ہیں۔ بیٹھ کے ہم بھی جگہ صاف کر کے پھر چل پڑا یہ بھی ڈوزر۔ کافی گرمی تھی پھر بھی ہم چل رہے تھے، بس ہم نے کہا چلیں بھائی ساتھ چلتے ہیں، آگے جو سفر ہو رہا ہے وہ زبردست چل رہا ہے، گرمی ہے، یہ کالا دھواں ہے۔ تو میں نے سوچا آپ کو یہ اس کو چلانے والا طریقہ بتا دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، باقی ادھر ادھر آپ کو چیک کرا رہے ہیں، کافی گرمی ہے، اور کچرے کے الگ سے گرمائش ہے، لائف کی بینڈ بجی پڑی ہے۔ خیر صحیح، آپ بھی نظارے لو، ہم بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، کیا کریں، بس کام تو کرنا ہے۔ یہ گیئر ڈالا اس نے آگے کو تو چل پڑا، یہ جو کچرا سارا پڑا ہے اس نے پلان کرنا ہے، تو یہ وہ نظارہ دیکھ رہے ہو، اور یہ ہیں ہم پسینے سے بھرے، مگر چل رہا ہے نظام۔ یہ پنکھا لگا ہوا ہے جو جس کی ہوا ہی نہیں آ رہی۔ تو ہم یوں کچھ کہہ رہے تھے کہ کامیابی کا راز یہ نہیں ہوتا آپ اچھے وقت میں کیسے ڈیل کرتے ہیں، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے آپ برے وقت کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں جب آپ کی لائف بینڈ بجا رہی ہو نا تو تماشا دیکھنا چاہیے، میں آپ کو وہی تماشا دکھا رہا ہوں۔ کچرا بن گئی ہے لائف بھی، اور یہ جگہ بھی، ابھی یہ کام چل رہا ہے ادھر، تو سب سے زیادہ کچرے کی ہی اہمیت ہوتی ہے، ویلیو ہی کچرے کی ہے، سمجھ لیں۔ کچرا نظر آ رہا ہے سب کی جگہ، اور پھر یہ گاڑی گرم ہو گئی اور تھوڑی دیر ریسٹ کر رہی ہے، پھر ہم بھی آگے چلے، ادھر دوسرا کام سنبھالنے چل پڑے۔ باقی ابھی ہم بائک کے پاس جا رہے ہیں، مگر گرمی اتنی تھی اور بائک بھی تپی ہوئی تھی، اور ہم سوچ رہے تھے کہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سین ہے، مگر یہ گاڑی بھی ایسی ہے کہ اس کو سٹارٹ کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ پھر ہم نے کک لگائی
چیک کیا نہیں ہو رہی تھی تو تھوڑا سا ٹیوننگ وغیرہ کر کے سیٹنگ کر کے اس کو سٹارٹ کیا تو آگے چل پڑے پھر دوسری سائڈ وہاں کام کو۔ گرمی کافی تھی تو ہم یہاں ہاتھ وغیرہ دھو رہے تھے، اچھے سے ہاتھ وغیرہ دھو لیے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پھر ہم منہ بھی دھو رہے تھے بھائی جان، اور ہم یہ سوچا آپ کو یہ جگہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے بھائی کانٹے والی جگہ، اور یہ کھڑا ہمارا بائک، وہ پڑا کچرا، اور یہ جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کانٹے کے، اور یہاں ہم اے سی کی ہوا لگوا رہے ہیں۔ گرمی تھی کافی تو اے سی بھی بند ہو گیا، بس پنکھا بھی سست چل رہا ہے تو۔ اور بھائیو ہمارا سب سے مشکل تھا یہ ٹائم، یہ وقت۔ ایسی لائف چلتی ہے بھائی، کیا کریں۔ باقی یہ چیک کرو، گاڑی کا کام بھی ہم کرانے آ گئے۔ ادھر گاڑی خراب تھی، اس نے بھی یہ سٹینڈ تھا کھڑا تھا، کیا کریں بھائی۔ باقی ادھر بھی کام چل رہا تھا گاڑی کا دیکھ رہے تھے کیا سین ہے۔ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، مگر کچھ ٹائم کے بعد پتہ چل گیا کہ کیا چیزیں ہیں، کیا معلومات ہے۔ اور پھر سلمان بھائی کے ساتھ بیٹھے ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کام کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیسے بہتر کیا جائے، تاکہ بھائی میرے لیے سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہیں کرتا، اس لیے سوچ رہا تھا کہ بھائی کیسے کام کو مضبوط کیا جائے، کام کو بہتر کیا جائے، سب کہیں کہ بھائی کام کیا ہے۔ تو سلمان بھی اپنی رائے دے رہے تھے تو ہم بھی غور کر کے سن رہے تھے، چلیں بھائی صحیح ہو گیا، بہتر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سب کہتے ہیں میں اپنے کام کو بھول جاتا ہوں، میں نے کہا چلیں، یادداشت بھی کتنی عجیب چیز ہوتی ہے، جس چیز کو بھولنے کی کوشش کرو وہ بھولتی نہیں، کبھی ایک چھوٹی سی چیز یاد کرنے کی کوشش کرو تو یاد نہیں آتی۔ آگے ہمارا سفر سٹارٹ ہو گیا، آگے ہم شہر میں آگے یہاں کام کرا رہے ہیں بھائی۔ یہ کچرا ہے جو عوام یہاں سے اکٹھا کرتی ہے اور وہاں پہنچتا ہے۔ تو ابھی ہم ادھر آگے گاڑیوں کا ڈسپلے کر رہے تھے۔ نفیس بیکری میں ہم نے بھی کام کیا تو ہم بھی ڈسپلے کرا کر گاڑیوں کو کھڑا کر دیا، ویسے ہی جیسے نفیس بیکری میں ہر چیزوں کو ڈسپلے کرتے تھے۔ تو یہاں عوام کھڑی ہو گئی تو ہم نے کہا بھائی کھڑے ہو جو سب کی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام چل رہا ہے، ادھر گاڑیاں کھڑی ہیں کیونکہ بیرسٹر ارسلان مہر سکھر اس کے انتظار میں ہم سب بیٹھے تھے، تو یہ گاڑیاں بھی وہی کھڑی تھی۔ تو بیرسٹر ارسلان شیخ آئیں گے اور ایمرجنسی بارشوں کے حوالے سے کچھ عوام کو رائے دیں گے، کیونکہ جب سکھر میں بارش ہوتی ہے تو سیلاب سا آ جاتا ہے، اس لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بیرسٹر ارسلان صاحب یہاں آئیں گے اور عوام کو رائے دیں گے۔ تو عوام کھیل رہی تھی اور زندگی ہمارے ساتھ کھیل رہی تھی، ہم بس تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم تو کھیل نہیں سکتے، کام چل رہا تھا، اس لیے کام کے ٹائم ہم بھی کھیل نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے سوچا یہ کلپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، یادداشت کے طور پر ایک یادگار بن جائے گا۔ تو یہ بھائی نے چکا نہیں لگایا، وکٹ آؤٹ ہو گئے، بھائی جان خوش ہو گئے، افریدی کی طرح یہ پوز لگایا بھائی۔ ابھی بیرسٹر ارسلان صاحب بیٹھے ہیں اور عوام بھی بیٹھی ہے ساتھ میں۔ تو بھائی جان یہ سکھر کے لیڈر ہیں۔ بھائی لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو یونائٹ کرتا ہے، ڈیوائڈ نہیں کرتا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو بڑے خواب دکھاتا ہے اور لوگوں کو اور خود لیڈ ایگزامپل کرتا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، سچ طاقت دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اور آپ سب اپنے آپ کو لیڈر سمجھیں، اور لیڈر صاحب نے سب کو ایگزامپل دی کہ بارش کو کیسے سنبھالنا ہے، ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ تو رائے دے کر پھر لیڈر صاحب چل دیے واپس، اور یہ بھی چل پڑے۔ اور بھائی ایک بات کہوں، اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ زندگی تمہاری، سوچ تمہاری، منزل تمہاری، سپنے تمہارے، ہار جیت تمہاری۔ پھر دوسروں کی باتوں کو سوچ کر
سن کر کیوں ہار مان لیتے ہو؟ ہر بار ایک نئی شروعات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم نے بھی گاڑیوں کو نکال دیا اور پھر عوام کو، ان لوگوں کو، ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا کہ ڈرون کے ساتھ کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ چلے ہم بھی ایک دن لیں گے ڈرون، تو آپ کو ڈرون سے اچھے اچھے ولاگس آپ کے پاس آئیں گے۔ تب تک آپ اپنے بھائی کو دو اجازت، اللہ حافظ۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کشمیری آیا تھا۔